الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو محفوظ کر دیا، اس لیے کہ جب میرے محبوب کے امتیوں کا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو سننے کا دل کرے گا تو قرآن پڑھنا ان کا کام ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سنانا میں اللہ کا کام ہوگا. اس لیے بھی اللہ پاک نے قرآن میں نبیوں رسولوں کی دعاؤں کو بیان فرمایا تاکہ میرے محبوب کے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہو رہی ہے. اللہ پاک نقل فرما رہے ہیں قرآن کے اندر. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب کر دے دو اس شہر کو امن والا، اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی نا، اس وقت ابھی مکہ شہر آباد نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب تو اس شہر کو آباد کرے گا نا تو اس کے جو رہنے والے ہوں گے ان کو ہر لحاظ سے امن فراہم کرنا، ان کو امن نصیب کرنا، اس شہر کے رہنے والوں کو. اللہ ہوگا. زمانہ جاہلیت سے لے کے اب تک اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اب بھی. ہاں جی، لیکن اس کو گرفتار کرنے کے لیے نا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ نکلے، اللہ کے گھر سے نکلے، وہ نکل جائے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن اگر مجرم خود ہی لڑائی شروع کر دے اللہ گھر میں تو پھر اس سے لڑائی کی جائے گی. پہلے نہیں لڑائی کی جائے گی، کسی مجرم سے پکڑا نہیں جائے گا، کوئی لڑائی نہیں. لیکن اگر مجرم ہی لڑائی شروع کر دے تو دفاعی لڑائی اس سے کی جائے گی. اللہ کے گھر کی حدود میں ہر جانور، ہر چرندہ، ہر پرندہ، ہر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. مجھے یہاں کچھ نہیں ہوگا، میری حفاظت اللہ کرے گا. ایک تو یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو، مکے کو کیا کر دے تو امن والا بنا دے. اور دوسری دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھ کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی جا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں. ہم نہیں بچ سکتے، نتیجہ نکالو نا. نہ میری اولاد بچ سکتی ہے، بچیں گے تب کہ جب تو بچائے گا. مجھ کو بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے ہم بتوں کی پوجا نہ کریں. اصنام یہ صنم کی جمع ہے. صنم
اس بت کو کہتے ہیں زیرو چیز کے بت کو کہتے ہیں کہ جس کی بات کی جائے. صنم اس زیرو چیز کے بت کو کہتے ہیں جس کی بات کی جائے. اور ایک وثن ہوتا ہے، یہ بھی آگے آئے گا میں پارے میں. وثن اس غیر زیرو چیز کی تصویر کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے. صنم جو زیرو چیز کی تصویر ہو اس کی بات کی جائے. اور وثن ایسی چیز کی تصویر جس میں روح نہ ہو اس کی بات کی جائے، اس کو وثن عربی میں کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام عرض کر کہ اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی، جس طرح تو نے مجھ کو میری اولاد کو پہلے بتوں کی عبادت سے بچائے، آئندہ بھی مجھ کو اور میری اولاد کو کس سے بچانا؟ بتوں کی عبادت سے بچانا. وجہ اس کی یہ کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اللہ پاک گمراہ کر دیا ہے. بت کیسے گمراہ کر کے اشکال ہے، ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے لوگ. بت نہیں گمراہ کرتے بلکہ بتوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی، میرے رب جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے. جس نے میری اتباع کی وہ کیا ہے؟ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے تڑے سے ہے، میرے گروہ سے ہے وہ. اور ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، اللہ جو غفور الرحیم ہے تو اس کو بھی توبہ کی توفیق دے کے کفر شرک سے نکال کے اسلام میں داخل کر دے. دوسری دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے رب بے شک میں نے آباد کر دیا ہے اپنی بعض اولاد کو. اس بعض اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے. ایک ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، وہ کنعان میں ہی رہے ہیں، جن کے یعقوب علیہ السلام پھر نبی بیٹے ہوئے، پھر یوسف علیہ السلام پھر بیٹے ان کی وہ سلسلہ چلا ہے. کہ جتنے بھی عربی ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جتنے بنی اسرائیلی ہیں یہ کس کی نسل سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے. یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو، ساری کو نہیں، بعض اولاد کو یہاں وادی غیر ذی زرع، جس میں کوئی ایسی وادی ہے جس میں کھیتی نہیں ہے، تو یہاں عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے آباد کر دیا ہے. اللہ، اب مسجدیں سب عزت والی ہیں لیکن جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اس کی تو عزتوں کو کیا کہنے، وہ بہت عزتوں والا اللہ کا گھر ہے، بڑا گھر ہے اللہ پاک کا. سب مسجدوں کی اللہ کے گھر ہیں، ان کی عزتیں ہیں اللہ کے ہاں، کوئی گھر بھی عزت سے خالی نہیں. لیکن جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ وہ بڑے عزتوں والا ہے. ہاں جی، وہ بہت عزتوں والا ہے. اس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اتنا عزتوں والا ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کو وہاں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب آمین. آمین کہہ دیا. وہ وقت ہوتا ہے، گھڑی ہوتی، ہو سکتا ہو دعا اس گھڑی میں قبول ہو جائے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. آمین کہہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. طوفان نوح کے وقت یہ اللہ کا گھر اٹھا لیا گیا تھا، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. جب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ گھر کے بعد اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل بیٹے کو وہاں لا کے آباد کیا نہ اٹھایا تو اسے بنیادیں رہ گئی تھی اللہ گھر کی. باقی طوفان نوح کی وجہ سے باقی گھر کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا. تو جو وادی تھی اس کے ارد گرد اللہ گھر کے ارد گرد اس میں نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی دانا، نہ پانی، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا سوائے پتھروں کے وہاں سے. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عفت ماں بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم کرتا وہاں بٹھا دیا. اللہ گھر کے پاس وہ وادی جو غیر ذی زرع تھی، کوئی وہاں کھیتی وغیرہ گھاس کچھ نہیں تھا سوائے پتھروں کے، وہاں بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک کھجوروں کی تھیلی دے دی اور ایک پانی کا مشکیزہ دے دیا اور دے کر واپس آنے لگی. تو سیدہ حاجرہ دامن پکڑ لیا کہ اللہ خلیل تو ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. تو عرض کی اچھا اللہ کے حوالے، پھر کوئی پرواہ نہیں. جو رب
آگ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے وہ رب ان پتھروں میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے. اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی. چند دن سیدہ حاجرہ وہ کھجوریں کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، ختم ہو گئی کھجوریں، پانی بھی ختم ہو گیا. جی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو یہ پیاس لگی ان کو. پہلے کو پانی وغیرہ دودھ وغیرہ چل رہا سلسلہ، تو ختم ہو گیا سارا سلسلہ. پانی خوراک ہی ختم ہو گئی، دودھ کہاں سے آئے، پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا بہت پیتے ہوں گے تو پتھروں کی گرمی، سورج چڑھا جب جی پتہ ابھی گرمی بڑی پڑتی ہے وہاں، تو گرمی شروع ہو گئی تو پیاس کی وجہ سے رونے لگ گئے، اس میں ایڑیاں رگڑنے لگ گئے. سیدہ حاجرہ دیکھا کہ پیاس ہے تو صفا پہاڑی میں آئی، ساتھ ہی صفا پہاڑی ہے وہاں. اس کے اوپر چڑھا، کوئی انسان نظر آئے، کوئی پانی نظر آئے بچے کے لیے، کوئی نہیں. دوڑ کے وہاں گئی، مروہ ہے کافی دور ہے وہاں سے جی، وہاں گئی، وہاں دیکھا اوپر چڑھ کے کوئی انسان، کوئی پانی وغیرہ کچھ ایسا ہو، وہاں بھی کوئی نہیں. پھر صفا پہ آئی، پھر مروہ پہ، پھر 7 چکر 7 چکر. اللہ پاک کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قانون بنا دیا، قانون کہ میرے گھر میں آنے والوں پہلے وہاں دوڑو جہاں میری حاجرہ دوڑی، دوڑو اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری حاجرہ. کٹ نہیں دوڑنا، نہ ود دوڑ رہا ہے، کیوں جی 7 چکر ہے نا. دوڑے کوئی مولوی زیادہ دوڑ کے دکھائے، دوڑے وہ کم دوڑ کے دکھائے، میں گدی نشین پیر بڑا سیکھنے کا بھی کم ہی دوڑے. قانون بنا دیا اللہ پاک نے، اتنا وہاں دوڑو جہاں میری حاجرہ دوڑی، اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری، اسی انداز سے دوڑو، کہیں آہستہ کہیں تیز. جب تک ایسے مجھے دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ عمرہ. نہیں پانی ملا، بیٹے کے پاس آئی. اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑتے تھے وہاں سے آب زمزم پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پتھروں میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. سیدہ حاجرہ آئی، دیکھا پانی ہے، پانی کی تلاش میں پانی میں ادھر پر پھر رہی، پانی دیکھے ہی ہے میرے بیٹے کے پاس ہی. تو پھول بھی پیا، بچے کو پلایا، رکاوٹ کھڑی کی کہ پانی آ کے نہ پھیلے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آب زمزم کو اس نیت سے پیے گا کہ اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ اس کی بیماری دور کر دے گا. جو اس نیت سے پیے گا آب زمزم، اللہ میری پیاس دور کر دے، اللہ پیاس دور کر دے گا اس کی. جو اس نیت سے پیے گا اللہ میری بھوک دور کر دے، اللہ آب زمزم اس کی بھوک دور کر دے. اتنا برکت والا پانی ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ پاک نے پتھر سے پانی نکالا، پتھر سے. ڈنڈا مار اس پہ 12 ڈنڈے مار پتھر پہ، 12 چشمے جاری کر دیے اللہ پاک پتھر سے. اور سیدہ مریم کے لیے اللہ پاک نے زمین سے پانی نکالا ہے جی. اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے زمین سے پانی نکالا. جب اپنے محبوب کے صحابیوں کی باری آئی، اللہ پاک نے اپنی محبوب کی انگلیوں سے پانی نکالا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیا. صحابہ کرام، پانی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حضرت عمر نے رکا لکھا دریائے نیل کو، اے دریائے نیل ان کانت تجری من امر اللہ فجر اللہ فلا حاجت لنا. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ، میں عرض کرتا ہوں اللہ کے ہاتھ، اللہ تجھے جاری کر دے. تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا، نہ چل، تیری کوئی لوڑ نہیں ہم کو. کیا اللہ پاک نے عمر کے رکے سے دریائے نیل میں کیا کر دیا؟ پانی جاری کر دیا. آج تک دریائے نیل میں پانی کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے صحابہ دریا میں سے تو میں گھوڑوں کے گزر گئے، پانی کیا ہے نبی کے صحابہ کے مقابلے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر. آب زمزم یہ برکت والا پانی ہے، یہ اللہ نے اسپیشل جاری کیا ہے اس کو. ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، ہزاروں سال. پوری دنیا میں آب زمزم جا رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی پی رہے ہیں لوگ، پورا مکہ پی رہا ہے، پورا مدینہ پی رہا ہے. جو لاکھوں حاجی جاتے ہیں سارا سال عمرے کو بھی آب زمزم پیتے ہیں، انہیں بھر کے بھی لاتے ہیں گھر میں. اور مدینے کی کھجوروں ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا ہے جی، پوری دنیا میں جا رہی ہیں.
یہ مدینے کی کھجوریں نہ ختم ہوئی ہیں نہ آب زمزم ختم ہوا ہے. کھجوریں کھانے والے ختم ہو گئے، پانی پینے والے ختم. نہ پانی ختم ہے نہ کھجوریں. یہ پانی کون پلا رہا ہے؟ یہ کھجوریں کون کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کی توحید ہے، توحید کی دلیلیں ہیں. توحید سمجھو، اللہ پاک کے علاوہ نہ اتنا کو پانی پلا سکتا ہے نہ اتنے کھجوریں کھلا سکتا ہے. یار کتنے لوگ ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے بات نہیں کیا کہ کوٹھے بنائے، یہاں بنگلے بنائے، یہاں کارخانے بنائے تو کاروبار کرے، اس لیے نہیں بنایا. ان کو بات کیا کیوں؟ کس لیے بات کیا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. اس لیے یہاں ان کو بات کیا ہے. کیا کرے گی؟ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں. اور دوسری بات یہ کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ پاک یہاں مکے سے پہاڑوں کو اٹھا کے دور کر دیا جائے، زرخیز زمین بن جائے، یہاں باغات اور چشمے ہیں، نہر. یہ نہیں دعا کی. کیا کہا کہ اللہ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. ان کی طرف سیدہ حاجرہ اسماعیل ان کی اولاد کی طرف مائل کر. یہ دعا مانگی ان کی طرف. بعض سارے کے نہیں، بعض لوگوں کے دل ان کی طرف کیا کہتے ہیں، بعض لوگ یہاں آگے رہیں، آباد ہو اور ان کا دل لگے یہاں. حاجرہ کا بیٹے اسماعیل کا، ان کی اولاد کا یہاں دل لگے. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ سب لوگ یہاں آئے تو سارے نہیں جڑتے جانا. یہودیوں نے، نصرانیوں نے، سکھوں نے، سب نے وہاں چلے جانا تھا. بس باہر نکلو چل رہا. اسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بعض لوگ آئے ہیں، تھوڑے لوگ آئے. اور اس دور سے لے کے اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک مسلمان وہاں جا رہے ہیں جی. تو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، عیدگاہ بھی بیٹھتے ہیں وہاں جا کے جی. میں نے یہ تجربہ کیا ہے. اللہ پاک مجھے لے گیا ہے الحمدللہ. آپ کو بھی اللہ لے جائے، بار بار لے جائے، بار بار حج کرائے، بار بار عمرے کرائے. اللہ پاک دعا مانگا کرو جی اور ارادہ کیا کرو. باقی انشاءاللہ رستے کون کھولنے والا ہے؟ اللہ. پیسے سے نہیں جاتا آدمی، جس کو اللہ بلاتا ہے وہ جاتا ہے. میرے بھائیوں دعا کیا کرو، پیار کرو اللہ گھر کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ رستے کھولے گا. میں نے یہ تجربہ کیا ہے. جس طرح آدمی قرآن پڑھ پڑھ کے نہ تھکتا ہے، نہ اکتا ہے، نہ رجتا ہے، اسی طرح اللہ گھر کو دے دے کہ آدمی نہ تھکتا ہے، نہ اکتا ہے، نہ رجتا ہے. دیکھی جائے، بار بار دیکھی جائے، بار بار دیکھی جائے. النظر الی الکعبۃ عبادہ. بیت اللہ شریف کی دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. میں وہاں کھڑا تھا، اللہ گھر کو دیکھ رہا تھا. ایک سلطان ہے، وہ اپنا ان کا معمول ہے، وہ کنٹرول کر دے ایسے یہاں ہو جاؤ. مجھے اس نے کہتا تھا تھوڑا سا اللہ گھر کی طرف دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث سنائی اس کو، النظر الی الکعبۃ عبادہ. چلا گیا چھوڑ کے، چھوٹا بھائی چھوڑ کے مجھے کنٹرول کرتے ہیں، یا کھڑے ہو یہاں نہ ہو جاؤ. میں نے النظر الی الکعبۃ عبادہ، اللہ گھر کو دیکھ رہی بات میں اللہ گھر کو دیکھ چلا گیا. اللہ اکبر. فرمایا وارزقہم من الثمرات. اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. اللہ پھلوں کا کیا دے؟ ان کو رزق دے. آپ جائیں وہاں اللہ گھر میں، اللہ ہم سب کو لے جائے. بے موسم پھل ملیں گے وہاں. اب جو گرمیوں کے موسم ہے وہ سردیوں میں ملیں گے، سردیوں کے موسم گرمیوں میں ملیں گے. ہم نے کھائے وہاں الحمدللہ، سردیوں میں آم کھائے وہاں جی، جوس جی، اپنا گرمی سخت گرمی کے اندر گنو، موسمی، اس قسم کے یعنی بے موسم پھل آپ کو ملے گے وہاں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی آج تک اللہ کے دربار میں اس سلسلہ چل رہا ہے کہ وہاں بے موسم وہاں. حالانکہ نہ کوئی باغ ہے مکے میں جی، نہ کوئی ٹیوبل ہے، نہ کوئی پمپ ہے، نہ کھیتی. ہر سبزی پہنچ رہی ہے جی، اور ہر قسم کا پھل پہنچ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہیں. تو عرض کی اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. اتنے کھانے والے ہوتے پھل نہیں ختم ہوتا، نہ روٹی ختم ہوتی ہے،
نہ چائے نہ پیپسی کولا کوئی شے. جی اب اس میں رمضان شریف میں بہت آدمی لوگ کہہ رہے حج نالوں کام بد گیا. ادھر دیکھو آدمی میلوں جی سڑکوں پہ میلوں آدمی اللہ کا فل ہو گئے. سڑکوں پہ ہزاروں میں لوگ تراویح پڑھنے نماز پڑھ رہے ہیں کتنی دور دور تک. لیکن سب روزے رکھ رہے ہیں, سب سحری کر رہے ہیں, سب افطاری کر رہے ہیں. اب پیپسی چائے ہر شے ختم, کوئی شے ختم ہوتی ہی نہیں. دن رات گزر چل رہے ہیں. اللہ پہنچا رہا ہے, اس سے سارا اللہ چلا رہا ہے. فرمایا لعلہم یشکرون, تاکہ کیا کریں یہ تیرا رزق کھا کے تو شکر بھی کس کا کریں, تیرا کریں. رزق بھی تیرا کھائیں اور شکر بھی کس کا کریں, تیرا کریں. کسی نبی ولی کا شکر نہ کریں, کسی فرشتے کا. جب رزق تیرا کھائیں تو شکر بھی کس کا کریں, تیرا کرے. آج کے دور کا کیا کہتا ہے مشرک کہ تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اقدام بنے. اللہ بار چھٹی کرا سکتی, اللہ بار چھٹی کرا سکتی. یہ نبی کا سب جو ہے سلسلہ چاند سور اور ستارے ہے جی, اور یہ جو سلسلہ آنا جانا یہ سارا نظام یہ جو چل رہا ہے یہ بس نبی کا ہی کرم ہے بس. اور یہ نبی کی کھا رہے ہیں, نبی کے گیت کا اللہ کا کھا رہے ہیں. یہ شرکیہ جملے چھوڑ دو مسلمانوں, چھوڑ دو مارے جاؤ گے. یہ شرکیہ جملے ہیں, اور جو لوگ یہ شرکیہ جملے بولتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. نہیں چھوڑو گے انہیں کا شمار ہو گئی, یاد رکھنا. چھوڑ دو یہ شرکیہ جملے. اس کا کھا رہے ہیں ہم, کون کھلا رہا ہے ساری مخلوق کو, کون کھلا رہا ہے. نبیوں کو کس نے کھلایا, ولیوں کو کس نے کھلایا, دشمنوں کو کون کھلا رہا ہے, دوستوں کو کون کھلا رہا ہے. عربی اجمی شرقی گرمی آدم علیہ السلام سے لے کے ہن تک پوری مخلوق کو کس نے کھلایا ہے. اب بھی کون کھلا رہا ہے, آئندہ کون کھلائے گا. رزاق کون ہے, رازق کون ہے, روزی رسا کون ہے. یہ کہہ رہے تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاواں. یہ شرکیہ جملے چھوڑ دو مسلمانوں, جو یہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو. الحب للہ والبغض للہ, دشمنی بھی اللہ کے لیے, دوستی بھی اللہ کے لیے. بس اس ملے دار کو چھوڑ دو جو شرک بکتا ہے, اس رشتہ دار کو چھوڑ دو. کوئی رشتہ دار, اس باپ کو چھوڑ دو, اس اولاد کو چھوڑ دو. چھوڑو تو کس کو نہ چھوڑو, اللہ کی توحید کو نہ چھوڑو. اللہ یہ بھی سمجھ لیا تھا. یہ کس نے بنایا ہے وجود, یہ کس کی عطا ہے. ہر شے کی تو کس نے دی ہے. بیوی بچے کس نے دیے, کاروبار کس نے دیا, صحت شفا کس نے دی, مکان کس نے دیا, ہر چیز کس نے دی, وہ وجود کا بال تک کس نے دیا. چھوڑ دیا تھا, چھٹی کرا دی تم لوگوں نے. اس میں آتا ہے اللہ کے نبی نے وہ کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے گے نا, صحابہ کرام نے باندھے گے نا. یہ رزق کے خزانے میں پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تو چاہے تو اہد پہاڑ کو سننا بنا لوں تیرے لیے. کہ نہیں اللہ ایک دن کھانا کھلا, تو کھلانا کھلا, ایک دن بھوکھا رکھ. جس دن کھانا کھلائے تیرا شکر ادا کرو, جس دن بھوکھا رکھے کھانا منگا روٹی اللہ روٹی دے, کھانا کھلا. یہ کہہ رہے ہم آپ کو نبی کھلا رہے ہیں. اللہ کو تو اس تشریح کا زیادہ وقت نہیں ہوتا, بس تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں. ہاں جی آگے چلتے ہیں. اللہ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو دعائیں مانگی ہیں نا یہ تیری بندگی کے لیے ہے, یہ تیری عبادت کے لیے ہے. تجھ کو حاجت بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, تو پہلے ہی پتا ہے ہماری حاجت تو شاید کوئی نہیں. اللہ رب بنا ہے, رب ہمارے بے شک تو تعلم جانتا ہے ما نخفی, جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں. ہماری حاجت تو شاید کوئی نہیں, تو یہاں تک جانتا ہے کہ جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے, اور جو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے. آگے اور فرمایا وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء, جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں یہ تو شے کوئی نہیں, اللہ پاک ہے. اللہ پاک کے ہاں تو اللہ پاک تو کے ہاں ایک زمین و آسمان میں ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کا علم نہ ہو. جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو یہ تو شے کوئی نہیں ہے. ان اللہ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء, اللہ پر تو آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کا علم, جس کو اللہ نہ جانتے, جس کا اللہ کو علم نہ ہو.
کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ پاک جانتے بھی ہیں. جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا چھپا اس کی شے کوئی نہیں ہے. آسمان و زمین میں کوئی ایسا ذرہ ہے نہیں جس کا اللہ پاک کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو میرے بھائیو. فرمایا پھر الحمدللہ الذی، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جی دعائیں مانگ رہے ہیں اور بات فرما رہے ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں اللہ پاک کی کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اشکال پیدا ہوتا ہے جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر ہم مولوی کی تعریف کرتے، فلاں مولوی صاحب جی بڑے قابل ہیں، بڑے لائق ہیں، فلاں قاری صاحب بڑا قرآن پڑھتے، فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں جگہ فلاں باغ ہسپتال شہر ہے جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور جو کچھ بھی مخلوق کے پاس ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اس لیے مخلوق کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوگی. سمجھا گی نا بات؟ مخلوق کی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی. سب اللہ ہی کی تعریف ہے. اگر کوئی حسین ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی باغ خوبصورت ہے، کوئی مسجد خوبصورت ہے، کوئی بازار کو جو بھی خوبصورت ہے، جو بھی تعریف کے قابل ہے تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور دیا اللہ نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھ کو بڑھاپے میں کیا دیا ہے؟ اسماعیل کو دیا اور کس کو دیا؟ اسحاق کو دیا. کسی نے نہیں دیا. یہ دو بیٹے نہ اپنی کوشش سے طاقت سے مجھے ملے ہیں، نہ کسی نبی ولی نے کس کی عطا ہے. بڑھاپے میں دیے اللہ پاک نے اسماعیل اور اسحاق. یہ دو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، دونوں اللہ پاک نے نبی بنائے. بیٹے بھی دیے اور نبی بنا کے اللہ نے بیٹے دیے. فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. کوئی نہیں سنتا، میرا رب جو ہے وہ کیا سنتا ہے؟ دعاؤں کو. بیک وقت سب کی دعائیں سنتا ہے اور چاہے جو کسی کی دعا کو فوراً قبول کر لے، چاہے کسی کی دعا کو دیر بعد قبول کرے، چاہے کسی کی دعا کو قبول ہی نہ کرے. کوئی پابندی نہیں اللہ پاک کو، کوئی پابندی نہیں اللہ پاک. چاہے تو کسی کی دعا کو سنتا سب کی ہے، فوراً قبول کر لے، چاہے دیر بعد چاہے تو نہ ہی قبول کرے. نبیوں کی بات جو اللہ پاک نے تو قبول ہی نہیں کی. نوح علیہ السلام نے زور لگایا، ٹیلے لگایا کہ میرا بیٹا کشتی میں بیٹھ، نہیں قبول کی. ابراہیم نے سب بڑی تبلیغ کی، باپ مسلمان ہو جائے، نہیں قبول کی. لیکن نے بڑا زور لگایا کہ سارے کافر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، وہی مکے ہے جی. لیکن کلمہ اس کو نصیب ہوا ہے جو اللہ کو منظور ہوا، جو اللہ کو منظور نہیں ہو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. ربی جعلنی، یہ دعا کی جو نماز میں پڑھتے ہیں بار بار، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری بعض اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ. دیکھو عقیدہ توحید، لفظ لفظ سے اللہ کی توحید دار ہو رہی ہے. تو بنا دے اللہ، میں نہیں بنا سکتا، نہ میں بنا سکتا ہوں، نہ میں اپنی اولاد کو بنا سکتا ہوں. تو بنا دے مجھ کو بھی اور میری بعض اولاد کو بھی کیا کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. میں اور میری بعض اولاد نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. یہ بعض اولاد کو اس لیے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ میری ساری اولاد مسلمان نہیں ہوگی، تھوڑے مسلمان ہوں گے، اور جو مسلمان ہوں گے ان میں سے بھی سارے نماز نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہا تھا میری بعض اولاد کو کیا کر دے نماز کا، مجھ کو اور میری بعض اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو کیا کرے، قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بھی بخش دے. کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو، جس دن حساب کے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے در میں، اس دن اللہ مجھ کو بھی بخش دے، میری ماں باپ کو بھی بخش دے اور ایمان والوں کو بھی بخش دے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہے نا، کسی نبی سے، ولی سے. اب لوگ رہتے ہی نہیں اللہ کو چھوڑ کے، نبیوں سے ولیوں سے. جی بگڑی بنا دو، مکی مدنی در پہ بلا دو، بقیہ نے موجہ لائی رہتی سونے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ہے جی کتنے
شرکیہ دعائیں مانگ رہے نبیوں ولیوں سے لوگ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہی اللہ، شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ دے، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جی، سب ہو رہا ہے، اس لیے بہت کچھ ہو رہا ہے شرکیہ دعائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام مختار کل ہوتے تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، جو مختار کل ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، بلکہ اس سے سب لوگ مانگتے ہیں۔ تو مختار کل کون ہے؟ وہی نبی ولی پیر فقیر فرشتہ مختار کل نہیں ہے۔ کل اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا مانگتے تھے، یہ مانگیے پر آپ سامنے جواب کے، لیکن جب پتہ چل گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو میرا باپ جو ہے یہ کفر میں مرے گا، اللہ پاک کی طرف پتہ چل گیا یہ شرک پہ مرے گا، کفر پہ مرے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا۔ تیسری بات یہاں یہ ہے اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کوئی صدقہ ہے یہاں؟ ہاں جی بتاؤ کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ کوئی صدقہ، کوئی طفیل، وہ واسطہ وسیلہ، وہ پوڑی، وہ ہے پوڑی یہاں؟ ہمارے لوگ پوڑی کی بغیر رہتے ہی کہتے مولوی صاحب کوٹھے کی چھت پہ پوڑی کے بغیر چڑھ کے دکھاؤ، کوٹھے کی چھت پہ بغیر پوڑی کے نہیں چڑھ سکتے، اللہ کو نبیوں ولیوں پر کیسے مل سکتے ہیں؟ میں کہا بھائی یہ ٹھیک ہے، کوٹھے کی چھت پہ اس لیے نہیں بغیر پوڑی کے چڑھا جاتا، کوٹھے کی چھت کیا ہے؟ دور ہے، اس لیے پوڑی لگتی ہے۔ اللہ اقرب الیہ من حبل الورید، شاید سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں تو فاصلہ ہی کوئی نہیں بندے اور اللہ کے طرف، اتنے پوڑی کتنے لگے گی؟ نہیں، فاصلہ ہو تو پوڑی لگے نا۔ اللہ جب میں شاید سے بھی زیادہ قریب، نہ کوئی قریب نہیں جتنا کون قریب ہے، فاصلہ ہے ہی نہیں، انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، پوڑی کتنے لگے جاؤ گے بروگے سے؟ جگہ ہو فاصلہ پوڑی لگے۔ یہ لوگ اللہ کو کوٹھا بنا رہے ہیں اور نبیوں ولیوں کو پوڑی بنا کے اللہ کی بھی توہین کر رہے ہیں، نبیوں ولیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی توہین سے محفوظ فرمائے، نبیوں ولیوں کی توہین سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے نبیوں ولیوں کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، وجنبنی اور بچا مجھ کو بنی اور میری اولاد کو ان نعبد الأصنام، کہ نہ کریں ہم عبادت بتوں کی۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت زیادہ کو لوگوں سے، فمن تبعنی، پر جس نے اتباع کی میری، فإنہ منکم، مجھ سے ہے، وہ من عصانی، سے نافرمانی بھی کی میری، فإنک غفور رحیم، بس غفور رحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت، اے میرے رب بے شک آباد کر دیا میں نے، من ذریتی، اپنی بعد اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیری عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا، کیوں بات کیا ہے رب ہمارے لیے، یقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، اللہ کر دے تو دل لوگوں کے تاکہ مائل ان کی طرف، ورزقہم، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں سے، اللہم، تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک جانتا ہے جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں اللہ پر، اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو سرے کو جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی، سب کے واسطے اللہ کے جس نے وہب علی، دیا مجھ کو، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل کو، اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا۔ ربی جعلنی، اے میرے رب کر دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی، اور میری بعد اولاد کو۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے قبول کر تو میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے بخش دے مجھ کو، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہو حساب۔ کل کو بھائی الحمدللہ پارہ 13واں پورا ہو رہا ہے، کوئی ساتھی غیر حاضری نہ کرے، سب نے آنا ہے، دعا ہوگی انشاءاللہ تاکہ اس اختتام میں سب کی شرکت ہو جائے۔ جو ساتھی نہیں آئے ان کو بھی فون پہ بتلاؤ کہ پارہ 13واں پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہوگی انشاءاللہ، اللہ کو منظور ہو، پھر انشاءاللہ یہ کلاس چلے گی۔ تو کوئی ساتھی غیر حاضر نہ، کوئی نہ کرنا، سارے ساتھیوں نے آنا ہے انشاءاللہ، دعا ہوگی پارہ 13واں پورا ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔